الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ سورج جو ہے نا قیامت کے دن بالکل قریب آ جائے گا اور بندے جیسے پگھلنے نہیں لگ پڑیں گے۔ کسی کا پسینہ جو ہے ایڑیوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک اور کسی تک کا منہ تک آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب الحشر ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے زمانہ فتن جو ہے کہ احکام جو ہے نیا باب شروع کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں یہاں پر ملتی ہے وزڈم۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکبروا قصیکم یعنی فی الفتنہ واقطعوا اوتارکم والزموا اجواف البیوت وکونوا فیہا کالخیر من ابنی آدم۔ زبردست حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں میں اپنی اکثرو قصیکم کمانے، اپنی کمانے توڑ دینا، یعنی فی الفتنہ یعنی فتنے کے اندر کمانے توڑ دینا، وَأَقْطَعُوا أَوْتَارَكُمْ اور کاٹ دینا اپنی جو ہے نا ان کی جو ڈوریاں ہیں نا، اوتار کہتے ہیں ڈوریوں کو نا، وہ کاٹ دینا ان کی۔ وَأَلْزِمُوا أَجْوَافَ الْبِيُوتِ اور گھروں کے اندر ہی ٹکے رہنا، باہر نہ نکلنا کرنا۔ وَكُونُوا فِيهَا كَالْخَيْرِ مِنْ ابْنِ آدم اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے نیک بیٹے کی طرح کا ہو جانا۔ اچھا جی، دیکھیے فتنے کا دور ہے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ فتنے کا پارٹ نہ بننا۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اتنا قتل ہوگا قیامت کے نزدیک، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور مقتول کو پتہ نہیں کہ کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے مسلمان آپس میں دستگیران ہوں گے۔ آج میں پڑھ رہی تھی بایوگرافی اس کی جو ہے نا ایمن الظواہری کی۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ صحیح ہے کہ فتنے کا دور ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پرائے کی تمیز کو بھول جاتے ہیں۔ مسئلہ سارا یہ ہے، اپنوں کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اب انور سادات جو ہے اس کو قتل کیا گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا، مصر کی بات کر رہی ہوں۔ اخوان المسلمون جب بنی ہے، سید قطب شہید نے اس کو بنایا، اس کے بعد سید قطب شہید کو حاصل تھی حمایت جمال عبد الناصر کی۔ جمال عبد الناصر نے سید قطب شہید کو اپنا وزیر تعلیم بھی بنایا اور اس نے اپنا جو ہے نا کوئی جو قومی میگزین تھا اس کا انچارج بھی، اس کا بھی ایڈیٹر بھی بنا دیا۔ لیکن جمال عبد الناصر ایک سیاسی آدمی تھا جس کے سیاسی مقاصد تھے، جبکہ سید قطب شہید جو ہے ان کے مقاصد فرق تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام جو ہے نا وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تہذیب مغرب ہے نا، یہ جو ہے نا اس کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ لیکن اس کام کے اندر جو سب سے زیادہ آڑے آتے تھے نا وہ مسلمان حکمرانی تو آتے تھے۔ پھر بعد میں اسی جمال عبد الناصر نے سید قطب شہید کو جو ہے نا پھانسی چڑھایا۔ اللہ معاف کرے، پھر یہ ہے کہ انور سادات کو جس نے قتل کیا تھا ان کو دیکھنے والوں میں ایمن الظواہری شامل تھے۔ پھر لیٹر آن القاعدہ بنی، پھر القاعدہ آپ کو پتہ ہے ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آئسس بنی۔ پھر آئسس کے بعد یہ جب جہاد ختم ہوا ہے افغانستان میں، جب امریکہ واپس کیا تو اس کے بعد ایمن الظواہری کے اوپر جو ہے نا کابل میں حملہ کر کے ان کو مارا گیا تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں بات یہ بات درست ہے کہ جو ہے نا اس امریکہ کے یا آپ کہہ لیں کہ استعمار کا جو رستہ بنتے ہیں نا وہ در حقیقت بنتے تو اپنے ہی ہیں نا۔ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہی تو خانہ جنگی وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس خانہ جنگی جو ہے نا اس کے اندر کیا ہے، اپنے آڑے آ رہے ہیں تو پہلے ان کو مارنا پڑتا ہے پھر آگے جانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ دشمن کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسے وقت میں کیا کرنا کہ بس فتنوں کے اندر داخل ہی نہ ہونا، اپنے گھروں کے اندر رہنا، اور آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے نیک بیٹے کی طرح جنگ و جدل سے الگ ہو جانا۔ یاد ہے نا حابیل اور قابیل کا قصہ، قصور تو تھا تو قابیل کا ہی، لیکن حابیل نے کہا تھا میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرا پہلو بھی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پر یہی دیکھنا ہے کیونکہ اسی جگہ پر جو ہے مجاہدین ہے، جن مجاہدین کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین مجاہدین ہیں، حتیٰ کہ اپنے زمانے سے بھی افضل قرار دیا۔ تھوڑی سی احادیث آگے پڑھتے ہیں
اس کے بعد پھر اس حدیث کو دوبارہ واپس آ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا اوپر کیجیے گا تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بک یا عبد اللہ ابن عمرو اذا بقیت فی حثالۃ من الناس مرجت عہودهم واماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين اصابعه. قال قلت یا رسول اللہ ما تأمرنی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ بن عمر تیرا کیا حال ہوگا اذا بقیتا جب تو رہ جائے گا صرف لوگوں میں سے حثالتن جو کچرا رہ جاتا ہے کچرا لوگ رہ جائیں گے بس انہی کے ساتھ تو رہ جائے گا. مرجت عہودہم اپنے عہدوں کو توڑیں گے اپنی امانت کو خراب کریں گے واختلفوا اور آپس میں اختلاف اور جھگڑے میں پڑے رہیں گے فصاروا کہا بس ایسے ہی ہو جائیں گے. وشبک بین اصابعہ اور آپ نے اشارہ کرتے ہوئے اپنی جو ہے نا انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا جیسے ہم انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے بیٹھتے ہیں یعنی گتھم گتھا نہیں ہو جاتے ایک دوسرے میں بس کنفیوژن. قال قلت یا رسول اللہ تو کہنے لگے عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ کیا کہتے ہیں. قال علیک بخاصتک تیرے پر جو ہے نا اوپر کیجئے تھوڑا سا ذرا. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے پہ لازم یہ ہے اوپر کیجئے ذرا بروا اوپر کیجئے ہاں جی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیک بخاصتک بس اپنی فکر میں رہنا. اور زیادہ ہی آپ نے اوپر کر دیا تھوڑا سا ذرا نیچے بھی کیجئے نا پیچھے وہ اصل میں ترجمہ آگے چلا گیا اور وہ جو ہے نا عربی جو ہے نا وہ جی ودع عنک عوامہم اور جو ہے نا عوام ان کے معاملات کو نہ پکڑنا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سنبھال لینا اور لوگوں کے جھگڑوں کے اندر تم نہ آنا. ٹھیک ہے چلیے جی نیکسٹ حدیث پہ چڑھتے ہیں. ابھی بھی یہ حدیث وہ پرانی والی بات ہی کہہ رہی ہے کہ فتنہ دیکھو تو پیچھے ہٹ جانا. نہیں ٹھہر جائیے اسی بات کا ایک اور پہلو بھی ہے کرتے ہیں بات. ذرا پہلے تھوڑی سی پڑھ لیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث ہمیں کیا دیتی ہے. اوپر کیجئے بیٹا. عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال إني لا بالكوفة في داري إذا سمعت على باب الدار السلام عليكم ألج قلت وعليك السلام فلج فلما دخل إذا هو عبد الله بن مسعود قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه وذلك في نحر الظهيرة. اچھا جی عمر بن وابصہ اسدی کہتے ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ باپ نے بتایا کہ میں کوفہ میں تھا اپنے گھر میں تو میں نے دروازے پر آواز سنی السلام علیکم علیجو میں داخل ہو جاؤں تو میں نے کہا وعلیکم السلام داخل ہو جائیے. فلما داخلہ جب وہ اندر آئے تو وہ عبداللہ بن مسعود تھے. قالا کہنے لگے فقلت یعنی باپ بتا رہے ہیں میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی. ایو ساعت زیارت حاضہ یہ ملاقات کا کون سا وقت ہے. وذالک فی نحر الظہیرہ اور یہ جو ہے نا بالکل شدید ظہر کے ٹائم کا وقت تھا شدید گرمی کا وقت تھا. قال طال علی النہار فتذکرت من اتحدث الیہ قال فجعل یحدث عن رسول اللہ واحدثہ. اچھا کہنے لگے کہ اصل میں کیا ہے کہ دن زیادہ ہی لمبا ہو گیا ہے اور مجھے جو یاد آ گیا ہے نا ٹھیک ہے کہنے لگے کہ دن اتنا لمبا ہو گیا تو مجھے بس یاد آ گیا ہے تو میں نے کہا چلو کسی سے بات ہی کرتے ہیں. کہنے لگے تو پھر ہو گیا کیا کہ عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کی باتیں کرنی شروع کر دی اور ان کی باتیں بتانی شروع کر دی. اوپر کیجئے جی. قال ثم انشأ يحدثني فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب والراكب خير من المجري قتلاها كلها في النار. چلیے جی صبر کیجئے جلدی نہیں کریں ذرا صبر کیجئے. اچھا جی قال کہنے لگے کہ میں نے باتیں شروع کر دی انہوں نے تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ فتنہ ایسا آئے گا
کہ सोने वाला जो है ना वो जागने वाले से बेहतर होगा और जागने वाला जो है ना वो बैठे वाले से बेहतर होगा, ठीक है? और बैठे वाला जो है ना वो ये जागने वाला लेटा हुआ है, सिर्फ़ सोया नहीं है और बैठा हुआ खड़े होने वाले से बेहतर होगा और खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा। लेस मूवमेंट, लेस मोबिलिटी और चलने वाला सवार से बेहतर होगा और सवार जो है वो बेहतर होगा चलने वाले से, मुजरा, ठीक है? और दौड़ने वाला जो मुजरी कहते हैं दौड़ने वाले को क़तलहा कुलहा फिन्नार ये सारा का सारा जो होगा ना, ये सारा का सारा जो है ना सारे के सारे ये मक़तूलीन जहन्नुम में जाएँगे। फ़ितने का वक़्त बस जो हिस्सा लेगा मारा ही जाएगा। क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह व मता ज़ालिक? कहने लगे कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा ये ऐसा कब होगा अल्लाह के रसूल? क़ाला ज़ालिका अय्यामुल हरजी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये अय्यामुल हरज में होगा। क़ुल्तु व मता अय्यामुल हरज? तो मैंने कहा कि अय्यामुल हरज कब आएँगे? क़ाला हीन ला यअमनुर रजुलु जलीसहू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो दिन होंगे जबकि इंसान को अपने दोस्त से खतरा होगा। क़ाला फ़बिमा तअमुरुनी इन अदरकतु ऊपर कीजिए बेटा। आप मुझे क्या कहते हैं अगर मुझे ये दिन मिल गए तो? और ऊपर कीजिए ना। जी। अदरकतु ज़ालिका ज़माना अगर मुझे ये वाले दिन मिल गए तो क़ाला अकफ़ुफ़ नफ़्सका व यदक अपने आप को भी कंट्रोल कर लेना और अपने हाथों को भी कंट्रोल कर लेना। वदख़ुल दारक और अपने घर में दाखिल रहना। क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मैंने कहा अल्लाह के रसूल अरअयता इन दख़ला अलैया दारी आपका क्या ख़्याल है अगर मैं अपने घर में दाखिल रहूँगा? क़ाला फ़अदख़िल बैतक कहा तो अपने घर में दाखिल रहना। क़ाला क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अरअयता इद इन दख़ला अलैया बैती और अल्लाह के रसूल अगर वो मेरे घर के अंदर ही दाखिल हो गया पहले कहने लगे मेरे घर में आ गया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अपने घर में कमरे में चले जाना। कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे पोर्शन में ही आ गया। क़ाल फ़अदख़ुल मस्जिदक तो कहा कि मस्जिद में भाग के चले जाना। वस्ना हकज़ा और इसी तरह करना। वक़बज़ बियमीनिही अलल कूई वक़ुल रब्बी अल्लाह हत्ता तम वक़ुल रब्बी अल्लाह हत्ता तमूता अला ज़ालिक और फिर अपनी सजदा गाह में दाखिल हो जाना यानी जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हो ना, वहाँ पे जाके छुप जाना। और फिर इसी तरह ही करते रहना और फिर क्या होगा वो बंदा तो आके पीछे आ जाएगा ना। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दाएँ हाथ से अपनी कलाई को पकड़ लिया और कहना कि सजदागाह में चले जाना और वहीं पे उसने आके तुझे मार दिया तो मार दिया तो तू बस कह देना रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह होगा। क्या ये कैफ़ियत याद नहीं आ रही है? आज आपको पता है पैलेस्टाइन में जो है वो क्या हुआ है? उन्होंने कल की आज सुबह की बात है कि ये किसी जो है ना इस्राएली जो हैं, ये दाखिल हुए किसी अपनी सुरंग में और बड़े खुश हुए कि वाह भई वाह! हमें तो सुरंग मिल गई है। तो वहाँ पे बूबी ट्रैप लगा हुआ था। तो क्या हुआ कि उन्होंने दबा दिया। तो उसमें आर्मी चीफ का एक बेटा भी शामिल था जनाब। ये जो सारे कह रहे हैं ना मार दो सारों को और अवाम को मारोगे तो हमास पे खुद ही असर पड़ेगा तो फ़र्क इनको भी इन्हीं के जो है ना इन्हीं के ऊपर आ रहा है। तो आर्मी चीफ का जनाब बेटा भी उनमें शामिल था। तो हुआ क्या कि वो बॉम्ब फटा और सारे के सारे मर गए और उसमें आर्मी चीफ का बेटा भी था। अब इन्होंने क्या किया कि उसके जवाब में कमज़ोरों पे चलती है ना, एक स्कूल में बेचारे लोगों ने पनाह ली हुई थी, तो उन सबको इन्होंने पकड़ लिया और सबके कपड़े उतार दिए, सबको बिठाया हुआ पूरी इस वक़्त सोशल मीडिया खबरों से, तस्वीरों से भरा पड़ा है और उन पर ज़ुल्म कर रहे हैं और कह ये रहे हैं कि हमने हमास के बंदे पकड़ लिए हैं और उनको हम जो है ना हमास ने हथियार डाल दिए हैं। जो बेचारे उनकी तलवारों के सामने और उनकी बंदूकों के सामने बैठे हैं, जिनके साथ ये सलूक हो रहा है, उनसे जो मर्ज़ी कहलवा लो। और हमास को तो वो नहीं पकड़ सके, बस इन्हीं को तकलीफ़ दे रहे हैं, जैसे तकलीफ़ दे सकते हैं। तो बात ये है कि चलिए ख़ैर ये तो बात वैसे इस मौज़ू से मुतल्लिक नहीं थी, ये तो आपस की लड़ाई का मतलब है। तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पाकिस्तान में ये काम नहीं हो रहा और क्या ये मिस्र वग़ैरह में और हर जगह पे यही काम नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, फ़ितने का हिस्सा नहीं बनना। और मैं आपको बताऊँ यही वो वाली अहादीस थी जिनको देख के सहाबा किराम ने जो सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम का जो वक़्त आया था ना, सहाबा किराम इसलिए उस वक़्त से पीछे रहे थे। लेकिन ठहर जाइए, मैंने आपसे कहा जल्दी ना कीजिएगा, ये वो बंदे हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपनी जान ईमान बचा के बैठे रहना क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है इतनी बड़ी कुर्बानियाँ। जो कुर्बानियाँ हमारे पाकिस्तान में सहाफ़ी तक दे रहे हैं, वो भी कुर्बानियाँ किसी से देने वाली बात है सही। ज़रा आगे चलिए भी कुर्बानियों की भी बात पे आते हैं। क्योंकि बात ये है मैं दोबारा इस बात पे आऊँगी कि मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलके जिन्होंने जिहाद करना है, अगर तो ये वाली हदीसें हम उन पर अप्लाई करने शुरू कर देंगे ना, तो मेहदी अलैहिस्सलाम को जिन्होंने छोड़ना है, उन्होंने इन्हीं हदीसों को लेके छोड़ना है। तो बात ये होती है हदीस को पूरी पढ़ के तो उसके अंदर से जो है
पूरी से बात कीजिएगा। अन सुबैय قال أرسلوني من مائي إلى الكوفة أشترى الدواب فأتينا الكناسة. सुबैय कहते हैं कि लोगों ने मुझे कुछ जानवर खरीदने के लिए कूफा के घाट पर भेजा। अश्तरी अद्दवाब फ़अतैना अलकनासा, तो क्या है कि हम ना एक कूड़ा खाने के पास से गुजरे। फ़इज़ा हुवा रजुलुन अलैहि जमउन, उसके ऊपर लोग इकट्ठे हुए थे। क़ाला, कहा, फ़अम्मा साहिबी, जो दो ना, फ़अलक़ा इला दवाबी, जो मेरा साथ का बंदा था वो तो मवेशियों की तरफ। व अम्मा अना फ़आतैतुहु फ़इज़ा हुवा हुज़ैफ़तु फ़समिअतुहु यक़ूल, तो कहते हैं कि मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे जो बंदे इकट्ठे हुए थे ना, मैं उनके पास चला गया। तो कहते हैं मैंने देखा क्या, वहाँ पे हुज़ैफ़ा बैठे हुए थे और मैंने सुना वो कह रहे थे, काना अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसअलूनहु अनिल खैर, कि लोगों के जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबी थे ना, वो खैर के बारे में पूछा करते थे। व अस्अलुहु अनिश्शर, और मैं अल्लाह के रसूल से शर के बारे में पूछा करता था। फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, तो मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल, हल बअद हादल खैरि शर्रुन, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि क्या खैर के बाद कोई बुराई भी आनी है? यानी कहने का मतलब है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, हम आपके साथ ईमान ले आए, आज हम इतना बरकत वाले ज़माने देख रहे हैं, इसके बाद कोई बुरा वक़्त भी आएगा? कमा काना क़ब्लहू शर्रा, जैसे इससे पहले बुरा था, यानी दोबारा कैसे पलटा होगा ये? पहले बुराई थी, जाहिलियत का दौर था, फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने आपको हिदायत बना के भेजा, आज हम इतने अच्छे वक़्त में हैं, फिर क्या दोबारा ये वक़्त आएगा? क़ाला नाम, कहा हाँ। क़ुल्तु, तो मैंने कहा, फ़मल इस्मतु मिन्हु, अल्लाह के रसूल से बचना कैसे है? क़ाला अस्सैफ़, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तलवार। अच्छा जी, आगे देखिए। अहसिबु अ, अहसिब, ठीक है ना? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तलवार। मैंने फिर पूछा कि फिर क्या होगा? क़ाला क़ुल्तु सुम्मा माज़ा, अ, आपने फरमाया हाँ, तो कहते हैं मैंने उनसे पूछा फिर इसके बाद क्या होगा? क़ाला सुम्मा तकूनु हुदना अला दख़निन, अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया कि फिर एक ना सुलह सफाई होगी, अला दखनिन, ज़ाहिरी तौर पे हुदना कहते हैं ये जो पीस ट्रीटी होती है ना इसको। सुम्मा तकूनु दुआतु दलाला, और फिर क्या होगी, उसके बाद जो है ना अंदर की लड़ाई चल रही होगी, और फिर क्या होगी कि जो है ना लोग बुलाएँगे गुमराही की तरफ। ठहर जाइए, आपको पता है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर जंग चली है, वो जिसके अंदर ईरान और इराक की जंग हुई थी। और वो वाली जंग अभी ये तो थोड़ी देर पहले की बात है, जब अफ़गानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया था ना, तो वो जो 40 नाटो के जो ममालिक थे ना, उनमें एक पाकिस्तान भी था जनाब। चलिए आगे चलते हैं। क़ाल फ़इन रअयत यौमइज़िन ख़लीफ़तन फ़िल अर्दि फ़अल्ज़महु, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर तुझे कोई वहाँ पे कोई लीडर नज़र आ गया ना, ख़लीफ़तन फ़िल अर्दि यानी सही बंदा, तो उसको पकड़ लेना। व इन अनहाका जिस्मुक, और अगरचे वो तेरे जिस्म को अज़ियत पहुँचाए, व अख़ज़ मालक, और तेरे माल को सलब कर ले, फ़इल्लम तरहु फ़अहरब फ़िल अर्दि, और अगर तुझे कोई ना ही मिले, कहने का मतलब है कि अगर सेट एक कोई हुकूमत चल रही होगी ना, तो वो बंदा तेरे पे जितना मर्ज़ी हाकिम वक़्त तेरे पे ज़ुल्म करे ना, तू बस उसकी ना बात मान ही लेना। और लेकिन अगर कोई हुकूमत ना हुई तो फ़अहरब फ़िल अर्दि, तो फिर ज़मीन के अंदर तू जो है ना गुरिल्ला वॉर करना। अहरब बेसिकली कहते हैं इसको, जो होती है ना दहशतगर्दी करना। दहशतगर्दी क्या होती है? एक ऐसी मूवमेंट होती है जो किसी कैद और उसके बगैर होती है। वलौ अन तमूता अ, व व अंत आदिन बिजदरिन शजरतिन, क़ाल क़ुल्तु सुम्मा माज़ा? क़ाल सुम्मा यख़रुजु दज्जाल। अच्छा जी। और अगर सॉरी, 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 ठहरिए, 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 मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये गड़बड़ हो गई। भैया आप जो है ना इसको बीच में से काट देना। फ़इल्लम तरहु, और अगर आपको वो ना मिले, खलीफा ना मिले, तो फिर आप ज़मीन के किसी गोशे में भाग के छुप जाना। ख़ा तुम आपको वहीं पे मौत आ जाए, व अंत आदिन, और आप दरख्त के साए के नीचे पड़े हो, यानी आबादियों से ढूँढ के तो चले जाना, यानी फ़ितने का हिस्सा ना बनना। कहते हैं फिर मैंने पूछा फिर? क़ाला, फिर उसके बाद क्या होगा कि दज्जाल आ जाएगा। ठीक है?
اصل میں بات ساری یہی ہے، اللہ کے رسول جو کیفیت بتا رہے ہیں نا، یہ وہی والی کیفیت ہے جو یہ عرب اسپرنگ کی ہوئی ہے، جس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہنے کو جو ہے نا کیسے جو ہے وہ ہو رہا ہے، فتنہ ہے، بامبنگ ہو رہی ہے، خودکش حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں پہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، نہ کسی بات کی سمجھ آ رہی ہے، نہ کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا، جو مر رہے ہیں پتہ نہیں کس حالات میں مر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہے کہ ایک جگہ پہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے مرنے مرانے والے جو ہے نا سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ بیچارے بے گناہ مرے وہ تو ظاہر ہے ان میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ اللہ نے اپنے بندوں کا حساب الگ الگ کرنا، لیکن یہ فتنہ کا مطلب ہی یہ ہے جس میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ اور یہ اللہ کے رسول نے کہا جب یہ سمجھ آنی بند ہو جائے نا تو ایک درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ جانا، اور بس اسی کے حال میں ہی موت آ جائے گی۔ آگے چلیے۔ ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اضلتکم فتن کقطع اللیل مظلم۔ اللہ کے رسول نے کہا تم پر جو ہے نا فتنے ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح جیسے ایک دم اندھیری رات نہیں آپ پر آ جاتی۔ انجن ناسی منہا صاحبہ شاہقہ، اور ان سے نجات پانے والے پتہ ہے کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ جو ہوں گے یأکلوا من رسلی غنمہ، وہ لوگ جو چوٹیوں سے نکل جائیں گے، جو بکریوں کے دودھ کو اپنی خوراک بنا لیں گے۔ او رجلا من وراء الدروب آخذ بعنانی فرسہ یأکل من سیفہ، من سیفہ مجھے اصل میں نظر نہیں آ رہا۔ اچھا جی، تو کیا ہے کہ یہ جو بندہ جو پہاڑوں کی یہ چوٹیوں پہ نکل جائے گا اور بکریوں کی دودھ کو اپنی خوراک بنائے گا، یا پھر وہ آدمی جو عام دنیا سے نکل کے جا کے اپنی گھوڑوں کو پکڑ کے تو کسی جگہ پر جو ہے نا جا کے کسی سرحد پہ، سرحدیں عموماً دور دراز مقام پہ ہوتی ہیں، وہاں پہ آبادی نہیں ہوتی، وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گا اور بس اکا دکا اپنی تلوار کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ روزی کمائے گا۔ ابھی یہی حدیثیں چل رہی ہیں جناب، صبر کر جائیے، بڑی پریشانی جو ہے نا وہ حدیثیں سن سن کے ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، آگے دیکھتے ہیں کیسے جو ہے اللہ اور اس کا رسول رہنمائی کرتے ہیں۔ تھوڑی سی یاد کرانے کی کوشش کروں گی آپ کو، جو حسین رضی اللہ عنہ کا جو فتنہ ہوا تھا نا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ ایسے ہی حاکم وقت کے خلاف نکلے تھے، اور حاکم وقت جو ہے نا اس نے پھر جو کیا اس کے بعد اس کو ذمہ داری لینے کی ہمت نہیں تھی، کبھی اپنے کسی گورنر پہ ڈالتا تھا، کبھی کس پہ ڈالتا تھا، لیکن اتنا ہے اس کے بعد اتنا ضرور پتا تھا بنو امیہ کے ہر بندے کو کہ اگر ہم نے اہل بیت کو میں سے کسی کو بھی زندہ رہنے دیا نا تو ہماری حکومت نہیں چلے گی۔ اور آپ کو بڑی تکلیف دہ بات بتاؤں، جو محمد بن قاسم کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ سندھ میں آیا تھا، محمد بن قاسم سندھ میں اہل بیت کا پیچھا کے بیچاروں نے کچھ نے پناہ لی تھی وہاں پہ، ان کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ یہ جو ہے نا بس دیکھ لیجئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوٹا سا زمانہ تھا نا جس میں پیغمبر خود رہنمائی کرنے والا تھا، اس کے بعد انسانوں کے تو یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو نکالا تھا نا اس سے جنت سے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا عدو بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔ اللہ نے یہ جو دشمنی ہے نا انسانوں کے انسان کے ساتھ، اب دیکھیں قابیل اور حابیل سے شروع ہوئی ہے، یہ اس دنیا کا ترہ امتیاز ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اس دشمنی، اس کنفیوژن، اس لڑائی مار جکائی کے اندر ہی انسانوں کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ ہے کہ اللہ نے حق کا وقت تھوڑا رکھا ہے اور باطل کو اللہ نے جگہ زیادہ دی ہے۔ باقی باطل کی حیثیت وہی ہوتی ہے، وہ جو ہوتی ہے نا اپنی جھاگ کی، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اسی کے اندر اللہ جو ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اسی کے اندر اللہ جو ہے وہ نیک لوگوں کو خالص کر دیتا ہے اور کافروں کو اللہ ساتھ ساتھ انہی کے ساتھ ہی سزا دکھاتا رہتا ہے۔ ان کا بس فرق ایک ہی بات کا ہے کہ ان کا جو انجام ہے اس کے انجام کے بعد ان کے پاس کوئی امید نہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے وہ جو موت کی تکلیف ہے نا وہ آخری تکلیف ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں۔ اللہم بڑی زبردست ایک دعا ہے، اللہم اصلح لنا دیننا، اللہ ہمارے دین کو درست کر دے، التی ہی عصمت امرنا، وہ جو ہمارے معاملات کی سنبھال ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بچاؤ ہے کون؟ وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا، اور اللہ ہماری آخرت کو اچھا کر دیں،
التی فیہا معادنا، وہ جہاں پہ ہم نے لوٹ کر جانا ہے، وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا، اور ہماری دنیا کو اچھا کر دینا، التی فیہا معاشنا، جس کے اندر ہماری گزر بسر ہے. اللہم اللہم جعل الحیات زیادۃ لنا فی کل خیر، اللہ زندگی جب تک رکھنا جب تک خیر ہے. وجعل الموت نجات لنا من کل شر، اور جب ہمارے لیے شر ہوگا نا تو اللہ پھر نہ عزت کی موت دے دینا. یہ دعا ہے، میں یہ دعا کر کے کرتی ہوں. جتنی آپ کنفیوزڈ ہیں اتنی میں بھی کنفیوزڈ ہوں. انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی تھنک انہوں نے لیو کر دیا غلطی سے، تو آپ اگلی کلاس میں پوچھ لینا. اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو آپ واٹس ایپ گروپ میں بھیج سکتی ہیں. جی بس میں یہی کہنا تھا کہ جو بھی انہوں نے دعا بتائی ہے نا کائنڈلی وہ تو شیئر کر دیجیے گا. جی میں ان سے کہتی ہوں وہ گروپ میں شیئر کر دیں گی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ.